الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي ما لا يعطي على العنف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نرم دل ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں اور نرمی کے اوپر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت سختی کے اوپر عطا نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نرمی کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت رحم کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نرمی کے اوپر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک سختی کے اوپر عطا نہیں کرتے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نرمی کی ترغیب دی ہے۔ نرمی کو سمجھنا چاہیے کہ آیا اس نرمی سے مراد کون سے مقام پر اور کس چیز کے اندر نرمی مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر آپ نرمی کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ نرمی اللہ رب العزت کو پسند ہے اور اللہ پاک میرے اوپر رحم فرمائیں گے۔ ہر جگہ نرمی مراد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے اور آپ یہ کہیں کہ یار سختی کی کیا ضرورت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، نرمی کریں گے، اس کے اندر آرام سے پڑھ لیں گے، سکون کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کا کوئی حکم ہے، اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ شراب پینا حرام ہے، آپ کہتے ہو کہ یار اسلام میں اتنی سختی توڑی ہے، اللہ رب العزت نرمی کو پسند کرنے والا ہے، چلے تھوڑا سا شراب پی لیتے، چلے تھوڑا سا جوا کھیل لیتے، چلے تھوڑا سا بد نظری کر لیتے۔ اب یہ چیزیں مراد نہیں ہیں کہ اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، نہیں، اس میں تو اللہ رب العزت کے ہاں آپ مبغوض ہو گئے، لعنتی ہو گئے، یہ نرمی نہیں ہے، آپ اللہ رب العزت کے رحمت سے دور ہو گئے۔ جو اللہ رب العزت نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اس نرمی سے مراد وہ نرمی ہے کہ جو دنیائی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو اس میں نرمی کیا کریں۔ مثال کے طور پہ آپ گھر پہ گئے، آپ کی گھر والی نے سالن بنایا ہے لیکن اس کے اندر نمک زیادہ ہے، نمک کم ہے، سالن اچھا نہیں بنایا، روٹی تیار نہیں ہے، آپ گھر پہ پہنچ گئے۔ اب جناب جیسے آپ گھر پہ پہنچ گئے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ بہت بڑا کوئی وزیر اعظم آ گیا، اب جناب جو ہے نا ایک پاؤں سے روٹی والے برتن کو اٹھا کے پھینک رہے، دوسری لات سے جناب دوسرے برتن کو پھینک رہے۔ یہ چیزیں اسلام کے اندر ناپسندیدہ ہیں، پسند نہیں ہے، اس کے اندر آپ نرمی کریں۔ ایسے کوئی آدمی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کے لیے برا سوچتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ برائی نہیں کریں گے بلکہ آپ نرمی کریں گے۔ اب جب آپ نرمی کریں گے اس کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ اگر آپ اس کے بدلے میں سختی کرتے اللہ رب العزت وہ آپ کو عطا نہیں کرتے۔ آپ کے گھر میں آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی بچے، آپ کے ماں باپ ہے، ہر ایک کے ساتھ نرم گوشہ آپ نے رکھنا ہے۔ یہ نرمی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ مسجد میں آپ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ کو نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس نرمی کے اوپر اللہ رب العزت آپ کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے کہ اگر آپ اس کے بدلے میں سختی سے پیش آتے تو اللہ رب العزت وہ آپ کو عطا نہیں کرتے۔ اس دنیائی معاملات کے اندر نرمی مراد ہے، دینی معاملات کے اندر اللہ رب العزت کے حد کے اندر نرمی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سختی ہے، اور اس کے اندر جو آدمی سخت رہتا ہے، اپنے اعمال کا پابند رہتا ہے، اپنی نمازوں کا پابند رہتا ہے، اچائی کا پابند رہتا ہے، تو وہ اس کے لیے برائی نہیں ہے، وہ اس کے لیے اچائی ہے، اس میں سخت آدمی کی تعریف ہے۔
اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ جو لوگ دنیا میں ایمان کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں، سختی کے ساتھ کاربند رہتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو موت کے وقت اور موت کے بعد بھی ایمان کے اوپر ثابت قدم ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر نرمی نہیں ہے، یہاں پر سختی ہے، اور یہ سختی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو دنیائی معاملات میں نرمی کرے، دینی معاملات میں اپنے کام کے اوپر سختی کرے اور پابندی کے ساتھ کاربند رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔